سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، رسول کسی کو کچھ نواز نہیں سکتے، وہ مختار نہیں ہے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھونڈی سی بات ہے۔ میاں اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے سارے خزانے رسول کو دیے، اللہ نے بھی فرمایا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ دیا کس لیے ہے؟ اللہ نے ان کو کس لیے دیا ہے رسول کو یہ سارے خزانوں کی چابیاں؟ یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے؟ کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھے، اس سے پوچھنا جرم ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس، تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے؟ نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا؟ اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی،
ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں۔ سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔ اور یہاں پر اب جو بتانا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے پہلے ہی مانگی ہوئی چیز کو دے دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو سوال کیا وہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو سوال کر۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرفات، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی طاقت و قوت دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے۔ میں ساری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو 2 لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحرم علیہم ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے۔ رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی، سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے،
کیسے ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا۔ یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا۔ جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا۔ انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری۔ 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے، آپ کے لیے وہ جائز نہیں۔ جانوروں میں، بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہے، بانی اسلام ہے، یعنی اسلام وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا۔ سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے، یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک صحابی آئے حج کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ استطاعت کے وہ کتنی استطاعت ہونی چاہیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور گھر میں راشن پانی بھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ بغیر حج کر کے دنیا سے گئے تو اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی وعید آئی ہے۔ اب یہ موقع ہے حج کی فرضیت کا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علی آمن ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس سال حج فرض ہوا تھا جو ہم نے حج کیا ہے؟ یعنی سال زندگی میں ایک بار یا ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے ایک بار دے کر کے چھٹا کر لیں، ہر سال ہے۔ تو صحابی رسول نے یہ پوچھا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج آج سے فرض کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار ہے یا ہر سال؟ حضور نے پھر مطلق فرمایا آج سے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی استطاعت مسلمان پر حج فرض کر دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا، میں جتنا بولوں اسے لے لو۔ یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کو مجبور نہیں، مالک و مختار پیدا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ رسول کو مجبور سمجھتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ اب دیکھیں اختیارات جو شریعت کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کے بعد کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا جو رسول پاک کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سونے کی انگوٹھی تھی ان کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے حلال ہے، باقی کسی کے لیے حلال نہیں۔ ایک کے لیے ریشم کا کپڑا، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے۔ ایک صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تیرے لیے حلال ہے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں۔ حتیٰ کہ احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کی حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ یہ شارع اسلام ہے، یہ بانی اسلام ہے، وہ جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے، کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں، مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں، منع تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے، ابو بکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں، شرعی اختیارات۔ حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں۔ کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں۔ وہ صاحب آئے، کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو۔ ڈسکاؤنٹ، ان کو کنسیشن چاہیے تھا۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 میرے لیے کہہ دیجئے، میرے لیے 3 کر دیجئے فرض، میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نماز۔ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا، 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لائے، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا۔ یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں، اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے. یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں، کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے. شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں. پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا. نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا. صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے. جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے. مجھے بتاؤ، جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کی ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. تم جسے چاہو جنت دے دو اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے. ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے. اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی. اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز. اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا. اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی. اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں. اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. تیسری گارنٹی یہ ملی، قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا. چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئی. میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟
کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے. رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں. میرے عزیزو، اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے. نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے. اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے. آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے. وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے. ایک صحابی آیا ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے. کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا. ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے. یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں. ایک ہی توڑ دیا، 60 کہاں رکھوں؟ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے. یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا، اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، جو چاہے. اللہ کا حکم تھا، میں نے سنا دیا. نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو. محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے، کھجوروں کا ٹوکرا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو، تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا. سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں. وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے شان اختیار. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے. آخرت کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا، رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، حافظ بھی، ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں، 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے، میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں، یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے. عزیزان اکرام، اب سنیے بات.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا وہی پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر۔ اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میزان عمل تولے جا رہے ہیں، ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا، دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو، وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے، فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے، پھر اعمال رکھیں گے۔ اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے، اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا۔ اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ یہ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ان کو کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں، وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب مانیں گے، وہ کفار و مشرکین بھی مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن وہ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایمان کا اعتبار ہوگا جو تو رہتی دنیا میں ان کا اقرار کیا تھا۔ الحمدللہ ہم اپنے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جاؤ، ایک ہی عمل ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ مسلمان جائیں گے دنیا سے جو یہ عمل جاری رکھیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں غیر سے کیا لینا دینا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہماری زندگی اسی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں، بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए मेरी शफाअत है, लेकिन तौबा करके मरा हो, ईमान की हालत में गया हो, बेईमानों के लिए नहीं। जो ईमान की हालत में गया, गुनाह थे, हुजूर शफाअत कर रहे होंगे, लेकिन क़यामत का मंजर भी एक अजीब है। वहां क्या होगा, जो परहेजगार हैं, जो नेकोकार लोग हैं, वो आएंगे बड़े बड़े गुनहगारों के पास, वो कहते हैं थोड़े गुनाह कर्जे में दे दो। ये भी रिवायत है। बड़े बड़े परहेजगार किसके पास आएंगे, गुनहगारों के पास, थोड़े गुनाह कर्ज में दो। क्यों? वहां तो कोई बोझ उठाने वाला नहीं, लेकिन कुछ परहेजगार पूछ रहे होंगे। कहते हैं इसलिए कि रसूल पाक बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत कर रहे हैं, हम भी उसमें आ जाएं। वाह, हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, आप मुझे ये बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े बड़े गुनहगारों के लिए शफाअत फरमा सकते हैं, तो ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन के मुतालिक कुरान में कई जगह फरमाया व कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कितने तो मलाइका ऐसे हैं अल्लाह के मुकर्रब, उनको किसी को शफाअत करने की इजाजत नहीं मगर अल्लाह की इजाजत से, कोई नहीं करेगा मगर अल्लाह की इजाजत से। तो अल्लाह इजाजत देगा, कुरान पाक में है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी बारगाह में शफाअत करेगा सिवाय उसकी इजाजत के। हम भी यही मानते हैं कि कोई शफाअत नहीं करेगा सिवाय अल्लाह की इजाजत से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने शफी बनाया है, कुल शफाअत का इख्तियार अता किया है। हत्ता कि क़यामत के दिन के मुतालिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अर्ज करूंगा, एक दिन क़यामत होगी भी क्यों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानता है। मेरा मौला गुनाहों को भी जान रहा है, नेकियों को भी जान रहा है। इधर मरे उधर जन्नत में डाल दें, जो गुनहगार हैं उधर दोज़ख में डाल दें। ये क़यामत का मंजर, ये सारा मामला, इसको इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां दिखाया जाएगा कि हमारा रसूल कौन है। अजीज़ान गिरामी, हम उसी इंतजार में हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के मुतालिक ये बहस थी कि हुजूर मालिक व मुख्तार हैं। दुनिया में जब तक आपकी ज़ाहिरी हयात थी तब भी थे, बादे वफात भी हैं। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादे वफात भी मुख्तार हैं। अब एक दूसरा उन्वान है, दूसरा मसला है। इसी से चूंकि मैंने आज ही आपको तकरीर की शुरू में ही कहा, एक और बात आप सुनते रहते हैं, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, ये क्या है? इख्तिलाफात का एक सबब भी बना हुआ है कुछ लोगों के दरमियान। हालांकि इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर व नाजिर अरबिक लफ्ज है। हाजिर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप मेरे सामने हाजिर हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। हाजिर का अपोजिट गायब है। नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं? वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे। ये अकीदा है, हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना यह है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिरक हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी।
تو جو حاضر ہوگا وہی آئے گا، اور جو ناظر ہے وہ دیکھ رہا ہے. میں اس کو دلیل سے ثابت کروں گا. دلیل سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. کیا؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. کیا ہے؟ گواہ. جو وٹنس ہے، ساکشی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد. عربی کا لفظ ہے. ایک ورڈ آیا رسول کے بارے میں، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہدن و مبشرن و نذیرا، بشارت دینے والا جنت کی اور ڈر سنانے والا دوزخ کی. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا دائی بنا کر بھیجا ہے. وہ سراجم منیرا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. سراج کہتے ہیں سورج کو. سورج بھی سراج سے بنا ہوا ہے. سراج کیا ہے؟ سورج ہے. دو ورڈ پر آج میں گفتگو کرتا ہوں. پہلا لفظ ہے اللہ فرما رہا ہے گواہ بنا کر بھیجا. ہم پوچھتے ہیں مولا کس پر گواہ بنایا ہے؟ کس پر گواہ بنایا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسانیت پر رسول کو گواہ بنایا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم سب پر گواہ ہے. اب کس پر؟ سب پر کا مطلب ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں پر رسول کیا ہیں؟ گواہ ہیں. قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے. رسول گواہ ہیں. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں گواہ بننے کے شرائط کیا ہیں. دنیا ہی میں دیکھ لو. کورٹ میں جاؤ، جج کے سامنے وٹنس بن کر کے میاں صاحب انہوں نے مرڈر کیا ہے، میں وٹنس بن کر کے آیا ہوں. جج سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کیا تو موقع پر حاضر تھا؟ جب مرڈر ہو رہا تھا تب تو تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو نمبر 1 شرط پائی گئی. دوسرا سوال یہ اندھا تو نہیں تھا، دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں مرڈر ہوتے دیکھا بھی ہوں. آئی وٹنس، آنکھوں دیکھا. گواہ کے اندر جب دو چیزیں ہوں تو اس کی گواہی جج کے پاس قبول ہے. اور اگر گواہ نے کہا نہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، جج صاحب کیا کہیں گے؟ جاؤ ابھی پھر گھر میں بیٹھو. اگر وہ کہے نہیں تھا لیکن دیکھا نہیں، تو پھر اس کی گواہی کا انکار ہوگا. نہیں تو گواہی دینے کے قابل نہیں. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع واردات پر موجود ہو اور وہ واردات ہوتی ہوئی دیکھ بھی رہا ہو. گواہ کی یہ 2 شرطیں ہیں. اب آؤ قرآن کہتا ہے رسول پوری انسانیت پر آپ گواہ ہیں. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اگر ہمارے جرموں کے بارے میں کچھ پوچھا جا رہا ہوگا تو رسول کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا. رسول اگر گواہی دے دیں قبول ہے. اب کیوں گواہی قبول کی جا رہی رسول کی؟ سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ ہر امتی کے ان حالات کے وقت رسول حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے. گواہ وہی ہے جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو. اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے، پیٹ پیچھے نہیں دیکھتے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ اگر تم کہتے ہو وہ نہیں آ سکتے، صرف مدینے میں ہے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ تمہیں ماننا پڑے گا اگر رسول گواہ ہیں قرآن کے مطابق تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اب آؤ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک کا جو بھنڈارا کھولا ہے انہوں نے، ایک ٹوکرا ہے ان کے پاس، جن جن چیزوں کو لو شرک کی مٹھائیاں بانٹیں. آپ دیکھیں شیطان کے متعلق تو عقیدہ ہے ان کا. شیطان پوری دنیا کو بہکا رہا ہے نا. ایک شیطان ہے. ان سے پوچھو ہم لوگ یہاں پر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نمازیوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بہکاتا ہے. کہا اس کو اتنی طاقت کیسے؟ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، اس مسجد میں بھی اس مسجد میں بھی. تم اس کے بارے میں تو اتنا مان لیتے ہو کہ وہ سب جگہ جا سکتا ہے. اے ظالموں، رسول کے بارے میں تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے متعلق اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب آؤ
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक, मैं अब उनको गुस्ताख रसूल कहूं तो इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। एक मौलवी स्टेज पर खड़े होकर के उसने कहा ये बरेलवियों का पैदा किया हुआ है हाजिर और नाजिर। कहता है वो कहते हैं रसूल हाजिर होते हैं नाजिर होते हैं, देखो कहीं हमारी कुर्सी के पास आए हैं क्या? वो मजाक में कह रहा है मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, तुम्हें इन तमाम चीज़ों से क्या गरज है? तुम्हें क्या गरज है रसूलुल्लाह आते हैं या नहीं आते हैं? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तुमसे क्या मतलब? हमारा अकीदा है रसूल आते हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपको मैं बताऊं कि इस चीज को मैं साबित करता हूं। इतना तो सबको मालूम है कि सारे मलाइका से अफजल अंबिया हैं, ये पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। रसूल, तमाम नबी मलाइका से अफजल हैं, फरिश्तों से अफजल हैं, और नबियों में भी सबसे अफजल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना तो सबको मालूम है। रसूल पाक का मकाम बुलंद है या फरिश्तों का मकाम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। अब आपको मैं ये एक बात बताऊं, एक फरिश्ता है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि वो हर जगह हाजिर नहीं होगा। वो मलकुल मौत है, इजराइल अलैहिस्सलाम। बोलो उसको हाजिर और नाजिर नहीं है, बोलोगे? वो बता भी देगा कि कैसे हाजिर होता है। मेरे अजीजों, एक आने वाहिद में वो पूरी दुनिया में जहां जिसकी चाहे रूह कब्ज करते हैं, जिसका टाइम है। मिसाल के तौर पर 7:01 पर अमेरिका में किसी की रूह कब्ज की, 2 मिनट पर हिंदुस्तानी किसी की रूह कब्ज हो रही है। पर मिनट कितने हजारों की रूह निकाली जा रही। मैं पूछता हूं मलकुल मौत हिंदुस्तान में कैसे आए, अमेरिका में कैसे गए? कौन सा इतना एरोप्लेन है जो उन्हें लेके घूमता है? कैसे आते जाते हैं? सफर कहां से है? तो इनको कहना पड़ेगा वो अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह ने उसे उतनी ताकत दी है। ए जालिमो, तुम्हें मालूम है अल्लाह ने उतनी ताकत फरिश्ते को दी है तो अपने महबूब को कितनी दी होगी, अपने रसूल को कितनी दी होगी। वो फरिश्ता आने वाहिद में पूरी दुनिया में जहां से चाहे रूह कब्ज करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त हमारी इस मस्जिद में भी आ सकते हैं, मदीने तैयबा में भी हो सकते हैं, खाने काबा में भी हो सकते हैं। अब ये एक बात ये भी मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा कैसे सब जगह कैसे आ सकते हैं, उसको भी मैं आयत से ही बताऊंगा। आयत का एक टुकड़ा जो आखिर में मैंने पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको अपने हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से सिराजे मुनीर, चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है, चमकता हुआ सूरज बनाकर के भेजा है। जो मुझसे ये सवाल करता है रसूल एक ही जगह हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी कैसे आ सकते हैं, मैं उससे कहता हूं वो जो तलवा रसूल से छना हुआ सूरज है और आफताब, वो आफताब जो आसमान पर तुलू होता है, अमेरिका वाला ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का सूरज यहाँ नहीं आ सकता, पाकिस्तान वाला नहीं कह सकता कि वो सूरज अलग है जो तुम्हारे यहाँ चमक रहा है। एक वक्त सूरज निकलता है और कायनात आलम में सारे इंसान उसे देखते भी हैं। सूरज अपनी किरणें सब पर यकसां बिखेरता है। जब ये सूरज का हाल है, ये सूरज का हाल है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि ये सूरज, चांद, तारे, इनको चमक कैसे मिली, इनको चमक कैसे मिली? फरमाते हैं कि रोजे शब मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या इससे कबल जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी का नूर पैदा किया, आला हज़रत फरमाते हैं कि इनको जो रोशनी मिली है वो नहाने में जो कतरे गिरे थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक के जो छींटे थे वो इन छींटों को इनको दिया गया और ये रोशनी से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। उस रसूल पाक के नूर से मुस्तआर सूरज पूरी दुनिया में एक वक्त चमक सकता है, तो हबीबे किबरिया बैक वक्त लाखों मोमिनीन की कब्र में कैसे नहीं आ सकते? हमारा अकीदा है हम जब दुनिया से रुखसत होंगे हमारी कब्रों में भी मेरे आका तशरीफ लाएंगे। अब और एक दलील मैं भेजता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर हैं और नाजिर हैं, इसको तो कुरान से मैंने साबित किया।
कुरान की आयत। नंबर 1, वो गवाह हैं। गवाह के लिए शर्त क्या है? मौके पर होना है और देख रहा भी हो। और दूसरी दलील ये है, अल्लाह ने उनके मुतालिक फरमाया वो सिराजम मुनीर है, चमकता हुआ सूरज है। तो सूरज को एक वक्त में हजारों जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तुम अपने ऊपर क़यास मत करना। तुम नहीं जा सकते बगैर बस के, बगैर ट्रेन के, बगैर प्लेन के। अपनी तरह रसूल को भी समझते हो। तुम अपनी तरह अगर समझोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अपने ऊपर कभी क़यास मत करना, वो रसूल है। अल्लाह ने उनको वो जो मर्तबे दिए हैं जहां तक तुम्हारी सोच भी परवाज नहीं कर सकती। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिब इख्तियार भी हैं और हाजिर व नाजिर भी हैं। ये दोनों अकीदे आपके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमा वक्त हाजिर रहना और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं क़यामत तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुंध सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर उनको तुम हाजिर नहीं मानोगे तो और एक मसला पेश आ जाएगा, नमाज तुम्हारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एक बड़ा मसला है। अरबी का वर्ड मैं तुम्हें तर्जुमा करके बताऊंगा, तर्जुमा करके। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ काफ जो है अरबी में मुखातिब के लिए, यानी तू, तुम, आप कहने के लिए। जैसे मैं कहूं कैफ़ हालुका, हालुका का मतलब हुआ तुम्हारा हाल कैसा है। अरबी में मैंने पूछा तुम्हारा हाल कैसा है, तुम सामने रहोगे तो ही पूछूंगा ना, सामने रहोगे मैं पूछूंगा कैफ़ हालुका, आपकी तबीयत कैसी है, तुम खैरियत से हो। तू, तुम, आप, ये अल्फाज कब बोले जाते हैं? जब आदमी सामने होता है। सामने वाले को ही लफ्ज़ काफ से खिताब करते हैं, लफ्ज़ काफ से खिताब करते हैं। अब मिसाल के तौर पर दूर रहने वाले को लफ्ज़ हु से खिताब करते हैं। हु का मतलब होता है वो आदमी। अब मैं पूछूं कैफ़ हालुहु, उसका हाल कैसा है, जो यहां नहीं है उसको ऐसा। समझ में आ रही बात? ये ग्रामर है अरबी की। अब आओ, तुम्हारी नमाज इनकम्प्लीट कैसे होती अगर हुजूर को हाजिर नहीं समझोगे? नमाज पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, क़िरात भी कर ली, रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कादे में आकर बैठे, कादे में आकर बैठे, यहां एंडिंग है नमाज का, नमाज खत्म होने वाली है। अब अत्तहियात पढ़ते हुए आए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु, क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका। का मतलब होता है आप, अस्सलामु अलैका का मतलब हुआ आप पर सलाम हो। और इतना ही नहीं, अय्युहन नबी, ऐ नबी, सामने वाले को ऐ कह करके पुकारते हैं। ऐ करके किसको पुकारते हैं? जो सामने हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब यहां तुम नहीं सोचोगे कि नबी यहां नहीं है तो सलाम तुम्हारे अत्तहियात में बदल लो। आज से अत्तहियात का सलाम बदल लो। यूं कहो, मैं सिखा भी देता हूं, अस्सलामु अलैहि, वहां कहो अलैहि, यानी सलाम उन पर हो। तुम्हारा नबी जो तुम्हारे सामने नहीं है तुम ऐसे सलाम करो। सुन्नियों का नबी, उनके सामने हम कहेंगे अस्सलामु अलैका, ऐ नबी आप पर सलामती हो। सहाबा ने भी यही कहा, ताबईन ने भी यही कहा, औलिया कामिलीन ने भी यही कहा, फुकहा ने भी यही कहा, मुहद्दिसीन ने भी यही कहा। सब पूरी उम्मत ने हुजूर को सलाम पेश किया। कैसे?
اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے۔ نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا، اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں۔ ارے عزیزو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو، سرے محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔